اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ یہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقدس دور تھا جب اسلامی افواج نے یروشلم کے شہر بیت المقدس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عیسائی راہبروں نے یہ کہہ کر جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود تشریف لے ہیں تو ہم بغیر کسی جنگ کیے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورات کے بعد ایک غلام کے ہمراہ بیت المقدس کا سفر اختیار کیا اور راستے بھر آقا اور غلام باری باری اونٹنے کی سواری کا اہتمام کرتے، لیکن حسن اتفاق سے جب دو آدمیوں کا یہ مقدس قافلہ سرزمین مقدس پر پہنچا تو اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باری لگام تھامنے کی تھی۔ آپ لگام تھامے آگے آگے چل رہے تھے۔ عیسائی پادریوں نے دور سے ہی دیکھ کر کہہ دیا، یہ مسلمانوں کا یہ وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا جس کا تذکرہ ہماری مقدس کتاب میں موجود ہے۔ حقیقت کھلنے کے بعد جب انہوں نے باقی نشانیوں کو قابل غور کیا تو کہا کہ نہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لباس پر 17 پیوند ہونے چاہیے تھے، جبکہ آپ کے لباس پر 16 ہیں۔ جس پر آپ نے اپنے بازو کو بلند فرمایا تو بغل کے نیچے بھی ایک پیوند موجود تھا، اور یوں تعداد پوری ہونے پر انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ یاد رہے کہ بیت المقدس جو اس سے پہلے بھی کئی بار شہید کیا جا چکا تھا، اس کے لیے یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ تھا جس کا بغیر ایک قطرہ خون بہائے فتح حاصل ہو گئی۔ ناظرین محترم، اس کے بعد تقریباً 500 سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، لیکن 11ویں صدی کے آخر میں مسلمان سلجوکیوں کی حکومت کی گرفت کمزور ہو گئی تو اچانک عیسائیوں کے دل میں اس کی غرض بیت المقدس کی محبت جاگ اٹھی، اور عیسائی پادریوں نے اسے مقدس جہاد کا نام دیتے ہوئے عوام کے دلوں میں ایک ایسی آگ بھر دی تھی، اور وہ بیت المقدس کی مسلمانوں سے آزادی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ مسیحی دنیا اس تحریک کا پہلا کریڈٹ پوپ پیٹر کو دیتی ہے، جس کی زبان سے اگلنے والی آگ نے آخر کار لاکھوں مسلمانوں سے ان کی زندگیاں چھین لی۔ ناظرین کرام، مسیحیوں کا یہ لاتعداد لیکن بھیڑ بکریوں کی طرح نامنظم لشکر جب غرض بیت المقدس کی طرف رواں ہوا تو اس کی راہ میں آنے والی عیسائی بستیاں بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ عیسائی فوج کے وہ بدکار نوجوان جن کے لیے پادریوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ وہ اس مقدس جہاد کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، انہوں نے بدکاری کے انبار لگا دیے۔ شراب کے نشے میں مست یہ غیر منظم فوج جب حدود اسلامیہ میں داخل ہوئی تو اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پہلی شکست تھی جو صلیبی دنیا میں عیسائیوں کے حصے میں آئی، لیکن اس شکست نے ان کے حوصلے پسپا کرنے کے بجائے ان کے جنوں میں مزید ہوا دے دی۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگیں جیتنے کے لیے محض جذبی ملازمت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی اس کے کافی تقاضے ہوتے ہیں۔ مسیحی جنگجوؤں کا دوسرا لشکر ایک جرمن سپہ سالار کی قیادت میں پھر رواں ہوا، لیکن اس کا عالم یہ تھا کہ وہ صرف اپنے کمانڈر کے کنٹرول سے باہر نہ تھے بلکہ نشے کی حالت میں بدکاری کے گناہ میں ملوث تھے اور درندگی کے آخری مرحلے پر تھے۔ شراب کے نشے میں مست یہ ہنگری پہنچا تو خود ہنگری کے اپنے ہی ہم مذہبوں کے ہاتھوں کچل دیا گیا تھا، اور یوں یہ بھی ارض مقدس میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، پھر سلجوکیوں کا تیسرا لشکر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور یورپ کے عیسائی ممالک سے ہوتا ہوا ایک دفعہ پھر بیت المقدس کی فتح کے خواب دیکھنے لگا، لیکن اس نے بھی اپنے سے پہلے والے لشکروں سے کچھ نہ سیکھا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر بستی پر وہی خونی داستان رقم کی جو اس سے پہلے والے دونوں لشکر نے کی، تباہی کا سبب بنے۔ اور آخر کار یہ فوج جب ہنگری پہنچی، ہنگری کی فوج نے ان کو شکست سے فاش کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ صدیوں کی داستان ہے، پل یا دو پل کا قصہ نہیں۔ اب چوتھی صلیبی جنگ کا زمانہ تھا جب پورے یورپ سے ایک متحدہ لشکر اس جہاد کے لیے روانہ ہوا جس کی قیادت ایک معروف فرانسیسی کمانڈر فیرا کر رہے تھے۔ اس لشکر نے سلجوکیوں کے شہر کونیا کا محاصرہ کرنے کے بعد جب اس کو فتح کیا تو اس وقت اس کے اندر شیطان اپنے جوبن پر دکھائی دے رہا تھا، جس سے مسلمان شہریوں پر ظلم و ستم کے باپ رقم کیے۔ اس کے بعد اس کے انطاکیہ کے شہر کو فتح کیا، جہاں پر عیسائی فوجوں نے بوڑھے، بچوں اور جوان کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، بلکہ 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو نہتے تیل میں نہلا دیا۔ جس کے بعد یہ شام کے شہر حمص کی طرف بڑھے، اور اس شہر نے بھی دیکھا کہ جب ایک بھیڑیا کسی بھی بستی پر قابض ہوتا ہے
تو ابلیس بھی اس کے ننگے ناچ دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب ذرا دل تھام لیجئے، کیونکہ اب ظلم و ستم کا یہ دستے دراز مسلمانوں کا قبلہ اول پر پہنچنے کے لیے بےتاب ہے، جبکہ مسلمانوں کے سرد خون نے اب بھی کوئی انگڑائی نہ لینے کی قسم کھائی۔ یہ جب شہر حمص کو تاراج کرنے کے بعد اپنے اصل ہدف یعنی شہر مقدس کی طرف بڑھا، تو اس وقت وہاں پر فاطمیوں کی حکومت تھی، جو خود مسلمانوں کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر ساز باز میں مصروف تھے۔ جذبہ جہاد کب سے کافور ہو چکا تھا، اور نہ ہی شہر مقدس کی حفاظت کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات موجود تھے، اور اس ناسازگار موسم میں بیت المقدس صلیبیوں کے لیے ترنوالا ثابت ہوا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور قبلہ اول مدہوش شرابیوں اور بدکاروں کے ہاتھوں روندا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ 15 جولائی سن 1099 کا سیاہ ترین دن تھا، جب قبلہ اول مسلمانوں کی بے حسی کی بدولت بے آبرو ہو رہا تھا۔ آسمان اشک بہا رہا تھا اور زمین خون مسلم سے لالہ زار ہو رہی تھی۔ مسلمان عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی چیخیں عیسائیوں کے کہکوں میں دب کر رہ گئی تھی، اور سفاک فاتحین کے ظلم و ستم کا نشانے بننے والی بچیوں کی دل خراش آوازیں روح حضرت عمر بن خطاب سے فریاد کر رہی تھی، جبکہ فتح کے نشے میں بدمست عیسائیوں کو اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ رکھا گیا آسن سلوک یاد نہ آیا، اور نہ ہی انہوں نے اس شہر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنم پونی ہونے کا احساس کیا۔ بیت المقدس کی اس فتح کے بعد فرانسیسی کمانڈر کو بادشاہی کا منصب سونپ دیا گیا، اور یوں نام کی مسلمان فاتحی ریاست بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور مسلم ریاست کے ایک اور باب کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، کیا یہ مناسب نہیں کہ اس موڑ پر رک کر ذرا یہ تجزیہ کر لیا جائے کہ اس خونی داستان کے پیچھے کون سے عوامل شامل تھے جس کی وجہ سے امت کو یہ دن دیکھنا پڑا؟ اور یقین مانیے کہ اگر انصاف سے اس بات کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ آج کی مسلم ریاستوں میں وہی قانونس نظر آ رہے ہیں جنہوں نے انطاکیہ، شام اور یروشلم اور دیگر اسلامی دنیا کی آنکھوں میں جو ایک خون جاری کر دی تھی۔ لیکن کیونکہ ہمارا آج کا موضوع صلیبی جنگوں تک محدود ہے، تو ہمیں ایک بار پھر 12ویں صدی کی ان تکلیف دہ ایام کی طرف لوٹنا ہے، جو کسی جلد ہی روشن سویرے کے انتظار میں کھڑے ہیں، کسی ایوبی جلالت کی منتظر، اور پھر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ عماد الدین زنگی نے اسلامی سلطنت کی رفتار کی بحالی کے لیے جلد ہی اپنی تلوار کو بلند کیا اور آخری وقت تک جہاد کو روکنے نہ دیا۔ لیکن یہ اعزاز کسی اور کا مقدر ہونے والا تھا۔ عماد الدین زنگی کے بعد اس کے مقدس جہاد کی ذمہ داری اس کے فرزند ارجمن سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آئی۔ ناظرین محترم، یہ وہ ایام تھے جب ظلم کا سورج ڈوبنے والا تھا، اور وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر تھا، جس کے مقدر میں صلیبیوں کا کلیجہ چاک کرنا تھا۔ یہ 9ویں صلیبی جنگ کا زمانہ تھا، اور اس وقت مسلمان تقریباً 2 صدیوں کی غلامی سے گزر چکے تھے۔ سال 1291 میں جب ایک بوڑھے جوان مرد سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ شیرڈل کو للکارا، تو وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بوڑھے جوان کے بازو میں دولت ایمانی کی وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کا سینہ بھی جیت سکتی ہے۔ اس جنگ میں سلطان کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور پھر ایک دفعہ پھر پرچم اسلام بیت المقدس کی دیواروں کی زینت بنا۔ ناظرین، یہ مت سمجھیے کہ اس 9ویں جنگ کے بعد حق اور باطل کا یہ معرکہ ختم ہو گیا، بلکہ امت مسلمہ کا یہ بے روح کردار ایک بار پھر انہی زہریلی ہواؤں کو آواز دے رہا ہے، جن کا تیز جھکڑ 11ویں صدی میں بھی ہمارا سینہ چاک کر چکا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو سابق امریکی صدر بش کی یہ ہرزہ سرائی سن لیں، جس میں دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ کو صلیبی جنگوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اس امت کو صلاح الدین ایوبی کے کردار سے نوازیں، آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز ان کو بر وقت مل سکیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد دماغ کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔